السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ۔ معزز سامعین کرام، قرآن کا پیغام اس سلسلے کا یہ درس نمبر 8 ہے، اور آج کے درس میں پارہ نمبر 8 سے حاصل ہونے والے 5 پیغامات کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ 8ویں پارے کے اندر ہمارے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اے ایمان والو، گناہوں کو چھوڑ دو، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ بنیادی طور پر ایک انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی 2 کیفیت ہوا کرتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان ظاہری طور پہ گناہ کرتا ہے۔ اب ظاہری طور پہ گناہ کرنا جیسے انسان جان بوجھ کر کے نمازوں کا چھوڑنے والا ہے، جان بوجھ کر کے روزوں کو ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر کے انسان اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہے، شراب پی رہا ہے، لوگوں کے سامنے کھلے طور پر جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، شرم و حیا بالکل ختم ہو چکی ہے، گالی گلوچ بکتا رہتا ہے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ظاہری طور پر کرتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان باطنی طور پہ، چھپے طور پہ، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے تنہائی میں گناہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو ان گناہوں کو چھوڑ دو جو ظاہری ہیں، وہ باطنہ، اور ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو گناہ چھپے طور پر ہوتے ہیں، جو انسان چھپے طور پر کرتا ہے۔ اچھا، ہمارے سماج کا مسئلہ یہ ہے، لوگ ہمارے ہاں ظاہری طور پر گناہ کرنے سے بچتے ہیں، لیکن باطنی طور پر کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے بڑے شریف، بڑے نیک، بڑے اللہ والے بنیں گے، ہر قسم کے گناہ سے، معصیت سے بچیں گے، لیکن تنہائی میں جانے کے بعد نہ جانے کیسے کیسے گناہ کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک انسان کو ظاہری طور سے کہیں زیادہ باطنی طور پر گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے ہر حال میں بچنا ہی بچنا ہے، لیکن ظاہری طور پر بچنے کے مقابلے میں اسے باطنی طور پر اور زیادہ بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ ظاہری طور پر کر رہے ہیں عوام کے سامنے، تو ظاہری طور پر آپ کے گناہ کو دیکھنے والے یہ عوام ہیں، لیکن وہی گناہ جب آپ باطنی طور پر، چھپے طور پر کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، دنیا کے اندر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اسے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے خلاف گواہ لائے جاتے ہیں، گواہی دینے والے گواہی دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، ایسا کیا، انسان جھٹلا دیتا ہے۔ لیکن آپ تصور کریں کہ آپ کسی جرم کی وجہ سے آپ کو کورٹ میں پیش کیا گیا، اور کوئی گواہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ جو حاکم ہے، جو منصف ہے، جو جج ہے، وہی آپ کے خلاف یہ کہہ دے کہ میں نے تم کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، پھر آپ کے پاس کون سا آپشن باقی بچے گا؟ اس لیے انسان کو باطنی طور پر گناہوں سے اور زیادہ بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے درمیان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو پہلا پیغام ہے کہ انسان ظاہری طور پر یا باطنی طور پر جو بھی گناہ ہے اس سے انسان اجتناب کرے۔ 8ویں پارے کے اندر ہمارے لیے دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اے لوگوں تم اپنے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، من املاق، فقیری کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ بچہ پیدا ہوگا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر ہمارے ساتھ کھائے گا، پیے گا، رہے گا، اس کی روزی روٹی کا، اس کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اس ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر جب کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی تھی، خاص طور سے بچی کی جب پیدائش ہوتی تھی، تو بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ دفن کرنے کی وجوہات کیا تھے؟ مفسرین نے 2 بنیادی وجوہات ذکر کیے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ غیرت کی وجہ سے زمانے جاہلیت کے اندر عرب والے اپنے بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا کرتے تھے، کہ بچی پیدا ہوئی ہے، بڑی ہوگی، شادی ہوگی، دوسرے قبیلے کے اندر جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو غیرت کی وجہ سے لوگ اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے۔ اور دوسرا ریزن یہ ہوتا تھا فقیری کی ڈر سے، کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، ہم میاں بیوی کھانے والے ہیں، اب تیسرے کا بھی کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، تو اس ڈر سے بھی لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اے لوگوں تم اپنی اولاد کو فقیری کی ڈر سے قتل مت کرو۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جو گناہ پائے جاتا تھا، آج وہی گناہ ایک دوسری شکل اور صورت اختیار کر کے ہمارے سماج کے اندر بھی پایا جا رہا ہے۔ وہ گناہ کس اعتبار سے ہے؟ وہ گناہ فیملی پلاننگ کے اعتبار سے ہے۔ فیملی پلاننگ کے اعتبار سے ایک نیا جوڑا ہے، شادی ہوتی ہے، اب شادی ہونے کے بعد وہ پلاننگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں 2 سالوں تک بچہ نہیں چاہیے، 4 سال بچے نہیں چاہیے، 10 سال ہم کو بچے نہیں کرنے ہیں۔ اچھا، اس دوران جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ حمل کو ٹیبلٹ کے ذریعے سے یا آپریشن کے ذریعے سے حمل کو ضائع کروا دیتے ہیں۔
یا پھر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ ہے کہ بچی ہے، تو ان چیزوں کے بھی اعتبار سے حمل کو ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ پیدا ہونے کے بعد بچیوں کو زمین کے اندر دفن کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے۔ آج یہ گناہ اس حد تک بڑھ چکا ہے، ماڈرن کے نام پر، تہذیب اور ترقی کے نام پر ماں کے پیٹ کے اندر ہی، رحم مادر ہی میں بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا مت کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو فقیری کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل مت کرو۔ 8ویں پارے کے اندر ہمارے لیے تیسرا پیغام یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم و حوا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کی کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم و حوا دعا کر رہے ہیں، دعا کی کلمات پر آپ غور کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے ظلم کیا۔ اچھا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے تقدیر میں ایسا لکھا تھا سو ایسا ہو گیا۔ آج ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے، لوگ تقدیر کا حوالہ دینے لگتے ہیں کہ ہماری مقدر میں ایسا تھا سو ایسا ہو گیا۔ نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہمارے مقدر میں ایسا تھا تو سو ایسا کر رہے ہیں۔ سودی کاروبار کیوں کرو؟ ہمارے تقدیر میں ایسا لکھا تو سو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کرنے والے بنیے۔ انسان غلطی کا اعتراف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے باپ آدم و حوا کا طریقہ یہی ہے، ربنا ظلمنا، انہوں نے کہا اللہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تقدیر میں ایسا تھا سو ایسا ہو گیا، ایسا نہیں کہا، ہم نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر۔ تو اگر غلطی ہو جائے کسی بھی میدان میں، دینی مسائل کو بیان کرتے ہوئے یا آپسی گفتگو کرتے ہوئے یا گھر کے اندر کبھی کہیں بھی کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کرنے والے بنیے۔ اور رمضان کے اس مہینے سے گزر رہے ہیں بھائی، رمضان کے اس مہینے کے اندر جب آپ خصوصی طور پہ جب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایز اے مجرم پیش کیجیے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، غلطی کا اعتراف کرے، اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ جھوٹ میں نے بولے ہیں، غیبت میں نے کی، اللہ چغلی میں نے کی ہے، اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے بطور مجرم اللہ کے سامنے پیش کریں، پھر دیکھیے دعاؤں کے اندر کیسی تاثیر آتی ہے، کیسا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ تیسرا پیغام ہے کہ غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کرنے والے بنیے۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ کھانے پینے میں اسراف نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو۔ شریعت ہمیں کھانے سے منع نہیں کرتی ہے، پینے سے منع نہیں کرتی ہے، کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اسراف نہ کرو۔ اب اسراف کا معنی کیا ہے؟ اسراف کا تو ایک معنی یہ ہے کہ کھاؤ پیو لیکن کھانے پینے میں اسراف نہ ہو، یعنی حلال روزی سے ہٹ کر کے حرام کی طرف مت جانا۔ کھاؤ پیو، اب حلال سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہٹ کر کے حرام کی طرف چلے جاؤ۔ اور اسراف کا ایک معنی ہے کہ حد سے زیادہ۔ آپ خود تصور کریں، آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، اب کھانا کھاتے سمے آپ کسی ٹائم حد سے زیادہ آپ کھا لیجئے، بالکل گلے تک کھاتے چلے جائیے، کھاتے چلے جائیے، کھاتے چلے جائیے۔ اتنا کھانے کے بعد پھر اپنی باڈی کی کیفیت آپ دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے۔ انسان نہ چل پاتا ہے، نہ سانسیں لے پاتا ہے، نہ بات کر پاتا ہے، آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو لیٹ نہیں پاتا ہے۔ بہت سارے لوگ، بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ قرآن کریم کے اندر تو میڈیکل سائنس ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے پوری میڈیکل سائنس بیان کر دی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، ایک لمٹ کے اندر اعتدال میں رہ کر کے کھانا کھاؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَائِرًا فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ وَثُلُثُ لِنَفْسِهِ۔ اگر کھانا کھا رہے ہو تو کھانا کھاتے سمے اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لو، ایک حصہ آپ کا کھانے کے لیے ہو، دوسرا حصہ پانی کے لیے ہو، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اتنا کھا لیتے ہیں کہ پانی کی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی ہے۔ جامعہ سلفیہ کے اپنے ایک استاد اسد اعظمی حفظہ اللہ، ایک دفعہ ان کے ساتھ کھانا کھانے کا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانے سے فارغ ہوئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جو ضیافت کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ شیخ جیرا مسالہ یا اس طریقے سے اور دیگر چیزیں لے آتے ہیں۔ تو شیخ نے سوال کیا آخر ایسا کیوں، کس لیے؟ تو بولے نہیں، وہ ہاضمے کے طور پر۔ تو جو شیخ کا جواب تھا نا، وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ وہ جواب کیا تھا کہ اتنا کھاتے ہی کیوں ہو کہ ہاضمے کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو کھانے کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، کھائیے پیجیے لیکن اس کے اندر اعتدال ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے نقصان دہ ہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ثابت بن قرہ ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ راحت الجسم فی قلت الطعام، جسمانی اعتبار سے اگر راحت چاہیے، صحت چاہیے، صحت مند رہنا چاہتے ہو تو کھانا مختصر کر دو، اتنا کھاؤ کہ جس سے پیٹھ سیدھی ہو جائے، اتنا کھاؤ جس سے زندگی کا گزر ہو سکے، چل پھر سکو۔
اگر اس اعتبار سے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت بھی اچھی رہے گی۔ تو یہ چوتھا پیغام ہے کہ کھانے پینے میں اسراف نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے 8ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے 5واں پیغام یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب مدین کا، قوم شعیب کا ذکر کیا، اور قوم شعیب ان بستیوں میں سے ایک ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، جن کو ہلاک کر دیا گیا۔ اصحاب مدین کو، قوم شعیب کو کیوں ہلاک کیا گیا تھا؟ اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ کمی کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ مثال کے طور پہ آپ 10 کلو کوئی سامان ان کے پاس رکھتے تھے کلو کے اعتبار سے۔ اچھا، جب وہ لیتے تھے آپ اپنے پاس امانت کے طور پر، تو ان کے پاس معاملے کا جو پیمانہ ہوتا تھا وہ پیمانہ کافی بڑا ہوا کرتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب آپ ان کے پاس جاتے وہ چیز لینے کے لیے، تو جب وہ آپ کو ماپ کر کے دیتے تو اس کے بعد ان کے پاس ماپنے کا دوسرا پیمانہ ہوتا جو کہ پہلے کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا۔ اب جو آپ نے 10 کلو جمع کیا تھا، چاہے وہ گیہوں ہے، آٹا ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جب وہ ریٹرن کرتے تو جب ماپنے کا پیمانہ چھوٹا ہوتا تو وزن کے اعتبار سے وہ 8 کلو 7 کلو اس اعتبار سے کم ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرنے والی تھی، سو ان کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے، اے ایمان والو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اگر آپ کرانے کی دکان ہے یا ایسا کاروبار یا بزنس جس کے اندر آپ ماپ کر کے تول کر کے لوگوں کو سامان دے رہے ہیں، تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے، کوشش آپ یہ کریں کہ آپ اسے زیادہ اگر نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم اس کا پرفیکٹ جو ہے، پرفیکٹ اعتبار سے جتنا اس نے پیسہ دیا ہے، جتنا اس نے آپ سے مطالبہ کیا ہے، وہ پورا آپ اس کو دے دیں۔ بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اسے 1 گرام 2 گرام 3 گرام 4 گرام 5 گرام جو بھی ہے، آپ اسے بڑھا کر کے دیں، احسان کے ساتھ دیں، تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی کا حق ہے تو حق کو آپ انصاف کے ساتھ ادا کیجئے۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، باپ کے حیثیت سے ہیں، اللہ نے بیٹوں سے آپ کو نوازا ہے۔ اب بچوں کے درمیان اگر آپ کسی بچے کو ہدیہ دے رہے ہیں تو اس دوران آپ یہ خیال رکھیں کہ بچوں کے درمیان عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں۔ جو ہدیہ آپ ایک بچے کو دیں سارے بچوں کو دیں ہدیہ آپ۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ کوئی زمین ہے کسی بچے کو گفٹ کر رہے ہیں تو سارے بچوں کو گفٹ آپ کیجئے۔ ہوتا یہ ہے کہ باپ ایک بچے سے بڑی محبت کر رہا ہے، اس کے نام پر ساری پراپرٹی کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ قیامت کے دن آپ کو اس کے بارے میں حساب دینا پڑے گا۔ یا ایسے ہی گھر کے آپ ذمہ دار ہیں، بڑے بھائی کی حیثیت سے ہیں، والد صاحب کے انتقال کے بعد اب سارے گھر کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے، وراثت کی شرعی اعتبار سے تقسیم کرنے کی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائیوں کے درمیان تقسیم کر لیے، بہنوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیے۔ یاد رکھیے، انصاف سے کام لیجئے۔ اگر آپ کے اوپر کسی کا حق ہے تو حقوق آپ ادا کریں۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ سامنے والے کے حق کو مار لیا جائے، تو حق نہ مارنے کی کوشش کریں۔ یاد اس لیے کہ حقوق العباد کے اندر اگر کوتاہی پائے گی، غفلت پائے گی، تو یاد رکھیے معاملہ بڑا خطرناک ہوگا، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ 5 پیغامات تھے 8ویں پارے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کی آیتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔